بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے 10 لاکھ کا قرض بینک سے لے کر گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ان کو لوٹا اور 10 لاکھ روپے چھین کر بھاگ گئے۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ماسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ماسٹر صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں نے 10 لاکھ کی رقم آپس میں تقسیم کر لی۔ ایک ڈاکو کی ماں کا آپریشن تھا، لہٰذا اس نے ڈاکٹر کو ماں کے آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے فیس ادا کی۔ ماسٹر صاحب کو بھی ہسپتال میں منتقل کیا گیا اور ڈاکٹروں نے اس کے دل کا آپریشن بتایا۔ ایک ہی ہسپتال میں ڈاکو کی ماں اور ماسٹر صاحب کا آپریشن جاری تھا، جبکہ ڈاکو کا بیٹا اور ماسٹر صاحب کی بیٹی آپریشن تھیٹر کے باہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر کوئی اچھی خبر لے کر آئے۔ اچانک آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا کہ ابا جان، میں کسی صورت یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ بینک سے قرض لے کر میرا جہیز بنائیں۔ ماں کے آپریشن کے لیے آپ بینک سے قرض لے چکے ہیں اور کس حال میں آپ نے وہ قرض اتارا میں نہیں بھول سکتی، اور اب میری شادی کے لیے آپ بینک سے 10 لاکھ کا قرض لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر وہ اتنا ہی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو میں ایسے گھر میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ماسٹر صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی پروین سے کہا کہ بیٹی، کاش تم مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھتی، تب تمہیں محسوس ہوتا اور اس بات کا احساس ہوتا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ بے شک دولہے کی ماں نے جو مطالبہ کیا ہے میرے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں، لیکن میرے لحاظ سے لڑکا بہت اچھا ہے، ایسا رشتہ بار بار نہیں ملنے والا۔ اس پر پروین نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں تو اس لڑکے کے بارے میں جانتی تک نہیں جس کے ساتھ آپ میرا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر ماسٹر صاحب مسکرائے اور کہا بیٹی، کیا تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کبھی اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچتا۔ سہیل کے بارے میں نے مختلف ذرائع سے معلوم کیا ہے، وہ ایک بینک میں جاب کرتا ہے اور اچھے لڑکوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہیں کیا، اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ پروین نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر وہ اتنا اچھا ہے تو اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتا کہ ان سے جہیز مت لیں، بلکہ آپ کسی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ ماسٹر صاحب نے سر جھکا کر کہا بیٹی، جہیز ہمارے معاشرے کی ایک ایسی لعنت بن چکا ہے جس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہاں، البتہ اجتماعی طور پر اگر ہم سارے اس لعنت کے خلاف اٹھیں اور آواز بلند کریں تو کچھ ہو سکتا ہے اور اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ صبح صبح ماسٹر صاحب ضروری کاغذات لے کر بینک کی طرف گئے۔ اسے ریٹائر ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جو بھی پینشن اسے ملی تھی اس میں مکانات کی تعمیر اور بیوی کی بیماری پر پینشن ختم ہو گئی۔ بیماری اتنی زیادہ تھی کہ پینشن کے علاوہ اسے بینک سے بھی 5 لاکھ کا قرض لینا پڑا تھا، مگر یہ سارا قسمت کا کھیل ہے۔ اتنے سارے خرچے کے باوجود اس کی بیوی ٹھیک نہ ہوئی اور زندہ نہ بچی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ 2 سال کے عرصے میں کافی بدل چکے تھے۔ پہلے تو وہ مختلف دوستوں کی محفلوں میں جایا کرتے۔ ماسٹر صاحب انسان بڑے اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، جو خود بھی خوش رہتے اور باقیوں کو بھی خوش رکھتے۔ پورا محلہ ماسٹر صاحب سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر بیوی کی جدائی کے بعد وہ کافی بدل چکے تھے۔ وہ تنہائی پسند ہو چکے تھے۔ اکثر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جاتے اور اس کے علاوہ اپنا سارا وقت گھر میں ہی گزارتے، گھر سے باہر نہ نکلتے۔ اس کے دوستوں نے ان سے گیلا شکوہ کیے، مگر اس کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اپنے دوستوں سے یہی کہتے تھے کہ میری جوان بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، لہٰذا میرا دل نہیں کرتا کہ میں باہر جاؤں۔ بیوی کے بعد اپنی بیٹی پروین کے لیے کافی فکر مند تھے۔ پچھلے کئی سال سے وہ اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک گھر کا رشتہ ملا، لیکن اس کی ماں نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ کچھ پیسے تو ماسٹر صاحب نے جمع کر رکھے تھے، لیکن پھر بھی وہ کم پڑ رہے تھے، لہٰذا اسے بینک سے 10 لاکھ کا لون لینا پڑ رہا تھا۔ پروین اس لون سے خوش بالکل نہیں تھی، مگر باپ نے اسے سمجھا لیا تھا۔ صبح صبح ہی ماسٹر صاحب بینک کے لیے نکلے۔ صبح 9 بجے وہ بینک پہنچے، پھر کاغذی کارروائی کے بعد اس نے بینک سے 10 لاکھ کا لون لیا، ایک تھیلے میں پیسے ڈالے اور واپس آنے پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ماسٹر صاحب کی زندگی بدل دی۔ اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ ویران سڑک پر 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا اور اسلحے کے زور پر انہیں روکا۔
وہ ماسٹر صاحب سے پیسوں کا تھیلا لے کر بھاگ گئے۔ ماسٹر صاحب ادھر ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اب لٹ چکی تھی۔ اتنا سارا پیسہ اب زندگی میں وہ دوبارہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ سڑک کے کنارے ہی ماسٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ ایک رکشے والے نے جب سڑک کے کنارے بزرگ کو بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے رکشے میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ رکشے والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب کی جیب میں شناختی کارڈ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ کہاں کا ہے۔ ماسٹر صاحب کے موبائل فون سے اس نے مختلف نمبروں پر کال کرنا شروع کی اور اسی طرح پروین کو کال کی گئی کہ آپ کا باپ فلاں ہسپتال میں داخل ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پروین یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ کتنی خوشی خوشی وہ صبح گھر سے نکلے تھے، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ پروین یہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکو نے ان سے پیسے لے کر بھاگ گئے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے انہیں بتایا کہ آپ کا والد سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے پروین کو بتایا کہ کچھ دن آپ کے والد ادھر ہسپتال میں ہی رہیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ پروین اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ دوسری طرف جن دو ڈاکوؤں نے اس کے باپ کو لوٹا تھا اور پیسے چھین کر بھاگ گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام شاکر تھا اور یہ اس کی زندگی کا پہلا ڈاکہ تھا، وہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ماں ہسپتال میں داخل تھی اور ڈاکٹروں نے اسے جگر کا آپریشن بتایا تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اپنی ماں کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ شاکر کا باپ نشے کا عادی تھا۔ ساری زندگی نشہ کر کے ہی اس نے گزار دی۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے تو جو اس کی پراپرٹی تھی اس نے وہ فروخت کر دی، پھر اس کے بعد نشہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کے زیورات بھی فروخت کر دیے۔ اپنے باپ کی حرکات کو دیکھتے ہوئے شاکر نے پڑھائی جاری نہ رکھی، حالانکہ اسے بھی شوق تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگر وہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تب اس کا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب شاکر کے باپ کو نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا پڑے اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کے کپڑے فروخت کر دیتا۔ ان حالات میں شاکر کی ماں سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے، کیسے اپنے شوہر کے شر سے وہ بچ سکے۔ وہ پریشان تھی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ مجھے یا پھر اپنے بچوں کو بھی فروخت کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ ایک جواری نے اسے بہت ساری رقم دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ فلاں جگہ پر اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ نشے کی لت میں وہ اپنے رشتے ناطے سب بھول چکا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی شادی ہے اور ہم نے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ یہ سن کر شاکر کی ماں حیران ہوئی اور اس نے صاف صاف انکار کیا کہ میں کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے جو بھی کپڑے تھے وہ تو آپ نے فروخت کر دیے اور محلے والوں اور سب کی نظروں میں مجھے ننگا کر دیا۔ اب میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا۔ اس نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو ورنہ میں تجھے ادھر ہی مار ڈالوں گا۔ مگر اس کے باوجود شاکر کی ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑائی بڑھنے لگی تو پڑوسی دیواروں سے جھانکنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے، اتنا شور کیوں ہے۔ محلے والوں کے لیے گھر ویسے بھی ایک تماشا بن چکا تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ خاندان یہاں سے چلا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی لڑائی جھگڑے بھی کافی حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے۔ شاکر جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کیسے کرے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میری ماں کو چھوڑ دو، مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک بھی نہ سنی۔ اور جب شاکر اپنی ماں کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی مارتا۔ مجبوراً شاکر نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے سے اپنے باپ کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ اس کا باپ نشے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور اور بیمار رہتا تھا اور ڈنڈا لگنے کی وجہ سے ادھر ہی وفات پا گیا۔ شاکر اور اس کی ماں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہے تھے۔ وہ کسی صورت اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے جمع ہونے لگے۔ شاکر نے انہیں حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شاید آج نشہ زیادہ کیا تھا، اس لیے میرے باپ کی یہ حالت تھی۔ شاکر اور اس کی ماں کے پاس تو تدفین کے پیسے بھی نہیں تھے،
محلے والوں نے مل کر شاکر کے باپ کی تدفین کی، مگر ان حالات میں شاکر کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ لمحہ بھول نہ پائی جب اس کے بیٹے نے اس کے سامنے باپ کے سر پر وار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنے باپ کے سر پر وار کیا تھا۔ شاکر کی ماں کی طبیعت خراب تھی، وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کے جگر کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپریشن کا خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔ یہ سن کر شاکر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال میں رہنے کا خرچ اور آپریشن کے خرچ کے بارے میں وہ بہت پریشان تھا، بار بار سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے تمام جمع پونجی حتیٰ کہ گھر کے کپڑے بھی فروخت کر دیے تھے۔ اس کی ماں کے زیور بھی نہیں تھے، ان کو بھی اس نے فروخت کر دیا تھا۔ شاکر کا ایک دوست تھا جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا۔ شاکر اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بری حرکات کی وجہ سے اس نے اپنے دوست سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ مگر اب ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے بڑے عرصے کے بعد اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ ارسلان نے اس سے کہا، خیر تو ہے، آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آئی؟ تم نے تو ہر قسم کا تعلق مجھ سے توڑ دیا تھا، حالانکہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مر کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے، اور آج ایسی کون سی مجبوری آ پڑی؟ شاکر نے اداس لہجے میں کہا کہ وقت انسان کو کبھی کبھی ایسے حالات پر لاتا ہے، ایسے موڑ پر لے آتا ہے کہ وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ ضرور کیا تھا کہ آئندہ تم سے رابطہ نہیں رکھوں گا اور کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تم میرے لیے مر گئے تھے، لیکن آج ماں کی وجہ سے تم سے رابطہ کرنے پر میں مجبور ہوا۔ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن بتایا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے ادھار دے دو، میں جیسے تیسے کر کے تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ ارسلان نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا، کہا، میں کاروباری شخص تو نہیں کہ میرے پاس پیسے جمع ہو، میں تو ایک کرمینل ہوں۔ میں تو چھوٹے موٹے کرائم اور سڑکوں سے لوگوں کے موبائل اور نقدی چھینتا ہوں، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شاکر نے کہا، جیسے بھی کرو، لیکن 5 لاکھ مجھے دے دو، 2 دن کے اندر مجھے پیسے چاہیے۔ ارسلان نے کہا، پیسوں کا بندوبست تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی قربانی دینا پڑے گی۔ شاکر نے سے پوچھا کہ کون سی قربانی؟ اس نے کہا کہ اس کرائم میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ ہمیں بینک کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا، بینک سے کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور نکلے گا جس کے پاس کافی زیادہ نقدی ہوگی۔ ہمیں بس اچھے موقع اور ایسے ہی کسٹمر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ماں کی خاطر شاکر اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ ارسلان کے پاس گیا۔ بائک پر وہ دونوں بینک کے ساتھ والے ہوٹل میں چائے پینے کے بہانے بیٹھ کر انتظار میں تھے کہ کوئی کسٹمر بینک کے باہر آئے اور اس سے پیسے چھین کر بھاگ جائیں۔ کافی دیر وہ ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی نظریں بینک کے دروازے پر تھیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پیسوں کا تھیلا لے کر بینک سے باہر آ رہا تھا۔ یہ ماسٹر صاحب ہی تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے قرض لے کر گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بائک پر ماسٹر صاحب کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ویران سڑک کے کنارے ماسٹر صاحب کو روکا، پھر اس سے بیگ لے کر بھاگ گئے۔ پھر ایک ویران کھنڈر میں جا کر انہوں نے بیگ کھولا تو حیران ہوئے، کیونکہ اس میں پورے 10 لاکھ تھے۔ شاکر نے 10 میں سے 5 لاکھ نکالے اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس نے ڈاکٹر کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ اس کی ماں کا آپریشن شروع کیا جائے۔ ابھی شاکر ہسپتال میں ہی تھا کہ اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ماسٹر صاحب کو اسٹریچر پر لے کر آ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کو اچھی طرح وہ پہچانتا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے ماسٹر صاحب سے پیسے چھینے تھے؟ تو ماسٹر صاحب رونے لگا۔ اس کو روتا دیکھ کر، اس کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر شاکر کے دل میں آیا کہ یہ بیگ اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگتا ہے۔ مگر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے یہ بیگ اسے واپس کیا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اچانک ماسٹر صاحب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر اسے افسوس ہوا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ماسٹر صاحب کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی روتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے اسے بتایا کہ آپ کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے اور میں انہیں ہسپتال لے آیا۔ پروین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شاکر پروین کو روتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا
کیونکہ پروین اور ماسٹر صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ماں کو بچانے کے لیے اس نے کسی دوسرے شخص کا گھر اجاڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے دل کا آپریشن جاری تھا۔ دوسری طرف شاکر کی ماں، اس کا بھی جگر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاکر پروین کو جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ اس کے باپ کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ پروین اور شاکر دونوں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھاگے۔ سب سے پہلے شاکر کی طرف ڈاکٹر صاحب متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کی ماں کا کامیابی سے آپریشن ہو چکا ہے، اس کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پروین کے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے پروین سے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے والد کو نہ بچا سکے۔ پروین ادھر فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، رنگت پیلی ہو چکی تھی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ایک نرس جلدی سے پانی کا گلاس لائی اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا۔ شاکر کھڑکی سے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پروین کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں کو بچانے پر وہ خوش تھا، دوسری طرف پروین کی اس حالت کا وہ ذمہ دار بھی تھا اور پچھتا رہا تھا کہ کاش اس ذریعے سے وہ پیسے حاصل نہ کرتا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ کسی کرپٹ سیاستدان کو لوٹ لیتا یا پھر ایسے سرکاری افسر کو لوٹتا جو غریبوں سے رشوت لیتا ہے، مگر اس نے لوٹا بھی تو کس کو؟ ایک مجبور شخص کو جو بیٹے کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ پروین کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے باپ کی تدفین کے بارے میں سوچا۔ ماسٹر صاحب کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی۔ محلے والوں نے مل کر ماسٹر صاحب کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ یہ لمحہ ماسٹر صاحب کے ان دوستوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھے، جن کی محفلوں کو ماسٹر صاحب نے خوب گرمایا تھا۔ بہت سارے ماسٹر صاحب کے ایسے دوست بھی تھے جن کی بیٹیوں کی شادی پر ماسٹر صاحب نے خود ان کی مدد کی تھی، اور وہ اس کے احسان مند تھے کیونکہ وہ اس کا خوشحال دور تھا۔ مگر افسوس کہ اب ایسا وقت ماسٹر صاحب پر آیا کہ کوئی دوست اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ ماسٹر صاحب کی میت کو دیکھ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ان کا مخلص دوست ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ شاکر ماں کو گھر چھوڑ کر پروین کا پیچھا کرنے لگا۔ پروین کے گھر کا ٹھکانہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ جو درد اس نے پروین کو دیا، کسی طرح وہ اس کا ازالہ چاہتا تھا۔ وہ پروین کا دامن خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد پروین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کی موت کے صدمے کو بھول کر وہ زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے بعد ایک دن شاکر نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پروین سے شادی کرنا چاہتا تھا، پروین کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ وہ سکھ کا سانس تب لیتا جب پروین خوش ہوتی، ورنہ اس کا دم گھٹا رہتا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرے، مگر ماں کی خاطر ایسا نہ کر سکا۔ شاکر کی ماں اپنے بیٹے کی خاطر پروین کی خالہ سے ملنے گئی اور شاکر کے لیے پروین کو مانگ لیا۔ خالہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر پروین سے بات کی تو پروین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ شاکر کسی قسم کے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا، اور پروین کو تو جہیز سے سخت نفرت تھی، کیونکہ اسی جہیز نے تو اس کے باپ کی جان لی تھی۔ شاکر کی ماں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے آنا چاہتے ہیں۔ پروین اور شاکر کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور شاکر پروین کو بیاہ کر اپنے گھر لایا۔ آج ان کی شادی کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور ان 5 سالوں میں شاکر نے ایک بار بھی پروین سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ پروین کے ہاں ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا۔ یہ دونوں اب ان کی زندگی ہیں۔ اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق شاکر پروین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ پروین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شاکر کے دکھ میں کمی ہو جاتی تھی۔ شاکر نے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے کسی کے باپ کی جان لے لی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے
ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.